السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1، نماز تراویح قیام اللیل۔ جس نے رمضان کا قیام ایمان اور اجر طلب کرتے ہوئے کیا، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک معاملہ یہی رہا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں معاملہ اسی طرح رہا، یعنی ترغیب دی جاتی رہی، اجتماعی طور پر اہتمام نہیں کیا گیا۔ جو نماز آج تراویح کے نام سے مشہور ہے، وہی قیام اللیل کی نماز ہے۔ جب صحابہ خود سے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں قیام اللیل کے لیے اکٹھے ہونے لگے تو صرف 3 دن کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے اس کی جماعت کو رکوا دیا کہ کہیں یہ فرض ہی نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں پڑھنے والے نمازیوں کو 2 قاری و حافظ صحابہ کی اقتداء میں اکٹھا کر دیا، تاہم خود اس میں شامل نہیں ہوئے اور تنہائی میں اکیلے ہی نماز پڑھتے رہے۔ حدیث نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی کوئی حد نہیں تھی، کیونکہ رمضان کے مہینوں میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر رات ملتے تھے۔ یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا، وہ ان راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے، اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان المبارک قرآن اور خیرات کا مہینہ ہے اور ان اعمال میں اضافہ سنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 3، اعتکاف۔ صحیح بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے، رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر تلاش کرو۔ حدیث نمبر 7، اپنی آواز کو دوسرے کی آواز سے بلند نہ کریں۔ سنن ابی داؤد حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلند آواز سے قرأت کرتے سنا، پردہ ہٹایا اور فرمایا، لوگو سنو، تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، تو کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور قرأت میں یا نماز میں اپنی آواز کو دوسرے کی آواز سے بلند نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ فرض نماز نہیں ہو رہی تھی، بلکہ صحابہ مسجد میں اپنی اپنی قیام اللیل کی نماز ادا کر رہے تھے۔ جب ایک جگہ پر تلاوت کر رہے ہوں یا فردہ فردہ نماز پڑھ رہے ہوں تو آواز کو پست رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ اعتکاف کی حالت میں دینی تعلیم کے لیے دوسرے لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا۔ صحیح مسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے سال رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ آپ قرار الغمیم پہنچ گئے اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، پھر اسے بلند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اسے دیکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پی لیا۔ اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افطار کے باوجود روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں۔ سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں ہی کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان مبارک سے افطار کا حکم دے دیتے تو پھر سفر میں روزہ رکھنا جائز نہ رہتا، اس لیے آپ نے بس اپنے عمل سے اظہار فرما دیا۔ آپ کے عمل کی اتباع روزہ رکھنے سے بھی زیادہ ضروری تھا، اس لیے اتباع نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس سے یہ دلیل بھی نکلتی ہے کہ جہاد کے سفر میں امیر کے حکم پر رمضان کا روزہ افطار کرایا جائے، اور اگر امیر منع کرے تو روزہ نہ رکھا جائے۔ بھول کر کھا پی لینا۔ صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ اگر کھاتے ہوئے یاد آ جائے کہ روزے سے ہے تو جو کچھ منہ میں ہے وہی نکال دے، نہ کہ اس لقمے یا گھونٹ کو دانستہ نکل لے۔ پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ صحیح مسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ شوال کے کوئی سے بھی 6 دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں اور لگاتار رکھنے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ عید سے پہلے کا عمل۔ صحیح بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے نہ نکلتے جب تک کہ آپ چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے تمام معمولات میں بھی رسول اللہ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزے دار کو افطار کرانا۔ جامعہ ترمذی میں حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں درست نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدقہ فطرانہ۔ صحیح بخاری حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطرانہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ فطرانے کا مقصد ان مسلمان ناداروں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے جن کے پاس کھانے پینے کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ عید الفطر کی فجر کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک دینا پسندیدہ ہے، تاہم اسے عید سے 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تفصیلی مسائل کے لیے فقہا سے رجوع کریں۔ گناہوں کو مٹانے کا سبب۔ صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں۔ فرض نمازوں، نماز جمعہ اور فرض روزوں کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انعام کے طور پر صغیرہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، تاہم کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ،
حقوق کی ادائیگی اور جن اعمال کی عدم ادائیگی کے لیے کفارہ کی شرط ہے، شرعی کفارہ لازم ہے۔ نیت میں تکبر اور غرور آ جانا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنا روزہ سے بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر نیت میں دکھاوا یا تکبر شامل ہو جائے تو تمام عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں فرمان نبوی ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیت اور عمل کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شب قدر کو تلاش کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس بارے میں بہت سی احادیث آتی ہیں۔ اکثر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تاہم اس سلسلے میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اور رمضان کی آخری رات کے اقوال بھی مروی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے۔ تابعی بزرگ ابو قلابہ سے مروی ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ جنت کا دروازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے کوئی اور اندر جانے نہ پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ صحیح بخاری۔ روزے دار کا اعزاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اور اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کھجور سے افطاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم روزہ کھولنے لگو تو کھجوروں سے افطار کرو، کیونکہ کھجور سراپائے برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ کھول لو، کیونکہ وہ ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سفر میں روزہ ترک کرنا۔ حضرت حمزہ بن عمر و سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اندر سفر میں روزہ رکھنے کی قوت پاتا ہوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ ترک کرو، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جس نے اس کو قبول کیا تو اچھا ہے، جس نے روزہ رکھنا پسند کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سفر اور بیماری کے دوران روزہ چھوڑنے کی رخصت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رخصت پر عمل کو اچھا فرمایا، لیکن روزہ رکھ لینے پر کوئی بھی پابندی نہیں لگائی۔
اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں روزہ رکھ بھی لیتے تھے اور ترک بھی کر دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔